کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں پیش خدمت ہے ایک مکالمہ جس کا ٹاپک ہے ابلیس کی فطرت۔ خدا نے چاند دیکھتے ہی جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اس ملعون ابلیس کی زنجیریں کھولاؤ، دھیان رہے جلدی واپس آنا، پچھلی بار کی طرح اس کی باتیں سننے نہ بیٹھ جانا۔ فرشتے نے حکم پاتے ہی پرواز بھری اور گہرے سمندر کے بیچوں بیچ اتر گیا، جہاں ابلیس پچھلے 1 مہینے سے زنجیروں میں جکڑا بے معنی قید کاٹ رہا تھا۔ جبرائیل نے لینڈ کرتے ہی اپنے پر سمیٹے اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ابلیس کے قریب پہنچا۔ ابلیس جو ٹخنوں کا محراب بنائے ان میں سر دیے بیٹھا تھا، آہٹ سن کر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور جبرائیل کو اپنے سامنے پایا۔ جبرائیل نے ایک نگاہ اس کے کھنڈر سراپے پر ڈالی، بڑی ہوئی شیو، الجھے لمبے بکھرے بے ڈھنگے بال، لاغر جسم، قید کی نکاحت کا بیان دیتی مرجائی آنکھیں۔ جبرائیل سے ابلیس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں اتری نمی چہرے پر واضح ہوتی، جبرائیل نے آنکھیں ابلیس کے چہرے سے ہٹائیں اور اس کے پاؤں کی زنجیریں کھولنے کے لیے جھکا۔ یا ابلیس، رب کائنات کے حکم سے زنجیریں کھل گئی ہیں، تم اب آزاد ہو اور واپس انسانوں کی بستی میں جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی جبرائیل تیزی سے واپس جانے کے لیے مڑنے لگا، لیکن ابلیس نے اپنی پوری طاقت حلق میں جمع کی اور مریل سی آواز میں جبرائیل کو پکارا، پیارے جبرائیل ذرا ٹھہر کر بات سنتے جاؤ۔ جبرائیل جو اس سے پہلی نظر ملاتے ہی بکھر چکا تھا، اس کے لیے دوبارہ مڑ کے اس کی یہ حالت دیکھنا نہایت تکلیف دہ ہو سکتا تھا، مگر ابلیس سے برسوں کی رفاقت اور اپنے نورانی دل کے ہاتھوں مجبور وہ رکا اور مڑا، اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ جبرائیل میرے دوست کیسے ہو تم؟ ابلیس نے ملائمت بھرے انداز سے پوچھا۔ خدا کی رحمت ہے، جبرائیل نے جواب دیا۔ دونوں طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ میرا حال نہیں پوچھو گے؟ ابلیس نے بجھی آواز میں کہا۔ اس سوال نے جبرائیل کو اندر تک لرزا کے رکھ دیا، اس کا دل پسیج گیا۔ ابلیس کو بے اختیار گلے سے لگایا اور دونوں جانب آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ دونوں ایک دوسرے کا حال بخوبی جانتے تھے، روتے روتے دونوں کو ہچکی لگ گئی۔ جبرائیل اسے گلے لگائے بے اختیار کہے جا رہا تھا کہ دوست مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دو۔ ابلیس نے اس کی پیٹھ تھپکاتے ہوئے چپ کروایا۔ میرے دوست، میرے عزیز، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی اختیار نہیں، مجھے تم سے کوئی بھی گلہ نہیں، تمہارے یہ آنسو تمہاری محبت اور بے بسی کا ثبوت ہیں، بس اب انہیں قابو کرو، دیکھو مجھ سے اور رویا نہیں جائے گا۔ جبرائیل کی آنکھوں میں لالی اتر آئی، اس نے آنسو پونچھے اور کہا، ابلیس ہماری سالوں کی رفاقت رہی، میں اور تم خدا کے چہیتے رہے، سجدوں کے نشان آج تک تمہاری پیشانی پہ بھی ثبت ہیں، اور دیکھو میری پیشانی بھی اس رب کے حضور سجدوں میں نرم ہو گئی۔ ہماری زندگیوں میں آدم سے پہلے آرام تھا، فرش الہی تلے رب کی وحدانیت کی تسبیح کرنے میں دن رات ذرا برابر کوتاہی نہ برتتے، اور پھر ایک دن خدا نے نہ جانے کیوں آدم کا پتلا گھر لیا اور ہمیں پہلی بار کسی غیر اللہ کو سجدے کا حکم ملا۔ ہم حیران تھے، لیکن حیرانی ہماری مجبوری سے کہیں زیادہ حاوی تھی، اتنی حاوی کہ ہم بغیر آدم کا سراپا دیکھے اس کے آگے جھک گئے، اور وہی لمحہ تمہاری ہم سے جدائی طے کر چکا تھا۔ تم کیا جانو میں کس دل سے آج بھی اس لمحے کو یاد کرتا ہوں جب تم نے سر جھکانے سے انکار کیا اور اس پتلے کو دیکھا اور پہلی بار خدا سے سوال کیا۔ ہم سب سجدوں میں پڑے، کس قدر ڈرے ہوئے تھے۔ تمہاری خدا سے تکرار سن کر اس دن تمہارے لہجے کی بغاوت نے خاموشی میں ڈوبے عرش میں تہلکہ مچا دیا۔ ہم نے خدا کے علاوہ پہلی بار کسی کی آواز بلند ہوتی سنی، اور جو آخری الفاظ تم نے کہے ان کی گونج آج بھی عرش پر ہم سنتے ہیں۔ میں آگ سے بنا اس خاک کو سجدہ نہیں کروں گا،
خدا عظیم کی قسم یہ الفاظ سب فرشتوں کو ویسے کے ویسے یاد ہیں۔ جبرائیل اشکوں میں ڈوبا بولتا جا رہا تھا، اس نے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ ابلیس جو سر جھکائے سب سن رہا تھا مخاطب ہوا، جبرائیل میرے بھائی چھوڑو پرانی باتیں، تمہاری یہ ہمدردانہ باتیں میری مہینے بھر کی قید کی تکلیفوں پر مرہم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ تمہارا شکریہ، تم اب واپس جاؤ اس سے پہلے کہ خدا تمہیں بلوانے کسی کو بھیجے اور تم پر غصہ ہو۔ بس خدا کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دے دینا کہ میں آج بھی اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں، اور اگر وہ دوبارہ کوئی پتلا بنا کر اس شرط پر مجھ سے سجدہ کرنے کا کہے کہ وہ مجھے بخش دے گا تو میں تب بھی انکار کروں گا۔ جبرائیل خدا سے کہنا میرا فیصلہ درست تھا، میں حق پہ تھا۔ اس خاک کے پتلے کی نہ اس وقت یہ اوقات تھی اور نہ آج وہ اس درجے پر پہنچا ہے کہ یہ ابلیس اسے سجدہ کرے۔ جبرائیل خدا کو کہنا وہ چاہے تو مجھے قیامت تک یہ زنجیریں پہنا کر اس قید میں رکھ لے، میں انسانوں کی بستی سے ویسے بھی اکتایا ہوا ہوں، مگر قیامت کے روز ان خاک کے پتلوں کو بہکانے کے الزام میں مجھے سزا نہ دے۔ یہ الزام میری توہین ہے، مجھے میرے اس عظیم انکار جسے وہ گناہ کہتا ہے اس کی سزا دے جو میں قبول کرتا ہوں۔ جبرائیل تم جانتے ہو، خدا جانتا ہے، پورا عرش یہ بات جانتا ہے کہ ابلیس ان خاک سے بنے انسانوں کو ایسے گھناؤنے کاموں کے لیے نہیں بہکا سکتا، اس کی فطرت ہی ان کاموں کے مخالف ہے۔ ابلیس کی فطرت ہی ان کاموں کے مخالف ہے۔ ابلیس بچوں کے سامنے ماں کا ریپ کروانے کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ ابلیس زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی کا خون کرنے پر آمادہ نہیں کروا سکتا۔ ابلیس کسی مرد سے معصوم لڑکیوں کا چہرہ جلانے کے لیے تیزاب گردی نہیں کروا سکتا۔ ابلیس جنگوں میں ماؤں کے جوان سپوت چھلنی نہیں کروا سکتا۔ ابلیس آدم کے ساتھ زمین پر اترا لیکن اس میں آدم کی خصلت نہیں ہے۔ ابلیس انکاری ہے، ابلیس باغی ہے، ابلیس انکاری ہے، ابلیس باغی ہے۔ ابلیس صرف انسانوں کو اپنے حق کے خلاف ہر فیصلے پر، ہر مخالف اقدام پہ بغاوت پر اکساتا ہے۔ یہی ابلیس کا زمین پر کام ہے، یہی ابلیس کا زمین پر کام ہے جس کی سزا کے لیے وہ حاضر ہے۔ لیکن ابلیس رب کے خلیفوں کے وہ سارے گناہ جو خالص انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیے، ان سارے گناہوں کو رد کرتا ہے۔ اسے روز محشر ان کاموں کے الزام میں ذلیل نہ کرے۔ اپنے خلیفوں کا کیا مجھ پر مت ڈالے، کیونکہ ابلیس کل بھی ان سے افضل تھا اور آج بھی ان سے کئی گنا افضل ہے۔ خدا حافظ پیارے جبرائیل۔